سورہ ناس کا عامل بننے کا آسان مجرب آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت۔ ویسے تو آپ بخوبی جانتے ہیں سورہ ناس کا عامل کس قدر طاقتور ہوتا ہے اور سورہ ناس کے عمل سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور سورہ ناس پڑھنے والا جادو سے، جنات سے، آسیب سے، نظر بد سے، رجت سے، بندش سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ ناس کا جو عامل ہوتا ہے وہ کس قدر طاقتور ہوتا ہے، وہ بڑے خبیث سے خبیث، ضدی سے ضدی جنات کو یوں پکڑ کر کھینچ کر باہر پھینکتا ہے، اور ہر قسم کے سفلی جادو ہو، کالا جادو ہو، گندے سے گندہ، خبیث سے خبیث جادو ہو، اس کے اثرات کو منٹوں کے اندر وہ ختم کر سکتا ہے سورہ ناس کا جو عامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سورہ ناس پڑھنے سے انسان کے دل و دماغ کے اندر جو بدگمانی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ ناس شریف پڑھنے سے انسان کو جو برے وسوسے آتی ہیں، غلط وسوسے آتی ہیں، عجیب و غریب وسوسے آتی ہیں، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سورہ ناس پڑھنے والا ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے آفات و بلیات سے، ہر قسم سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ سورہ ناس پڑھنے والا نہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے، نہ رجت کا شکار ہوتا ہے، نہ بندش کا شکار ہوتا ہے، نہ آفات و بلیات کا شکار ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کے سائے کا شکار ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کے جادو کے اثرات کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ سورہ ناس کی جہاں تک آپ سوچیں گے کہ اس قدر برکات ہیں، لیکن یہاں سوچئے گا کہ جو سورہ ناس کا عامل ہے اس وقت اس دن اس لمحے وہ جو سورہ ناس کا عامل بن چکا ہے اس کے اندر کتنی روحانی طاقت ہوگی، اور کس قدر وہ طاقتور ہوگا، اور کس قدر وہ اسٹرونگ ہوگا، اور کس قدر آسانی کے ساتھ لوگوں کے علاج معالجہ کرنے کی وہ مہارت اور طاقت رکھتا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سورہ ناس کا عامل بن کر اپنے دوسروں کے مسائل حل کروں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا بے حد ضروری ہے، اور دیکھ کر عمل کو سمجھ کر آپ بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی اس کے عامل بن کر اپنے دوسروں کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ کم از کم اگر آپ کے بچے، آپ کے بڑے نظر بد کا شکار رہتے ہیں، نظر بد تو پوچھ کر نہیں آتی، ہر شخص پر بھی لگ سکتی ہے، خاص طور پر بچے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہر بندہ اس کو کر کے اپنے کم از کم بچوں کو نظر بد سے تو محفوظ کر سکتا ہے، اور اس سے ان کے جو اثرات ہیں ان کو وہ کم کر کے، ختم کر کے ان کے اندر وہ اپنی قوت اور طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ علاج معالجہ نظر بد کا، سائے کا، رجت کا، بندش کا، آسیب کا، گندے سے گندے، سفلی سے سفلی، کالے سے کالے جادو کا علاج بھی اگر آپ لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تب بھی آپ کے لیے بالکل آسان عمل ہے، اور عامل کامل بن کے ہر قسم کے علاج معالجے کو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ کیسے ہی اس کا عامل بن سکتے ہیں آپ۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ ناس کو روزانہ کی بنیاد پر 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کے ٹائم پڑھ لیں، آپ کی مرضی، شام کے ٹائم پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ فجر کے ٹائم اسٹارٹ کریں گے تو فجر کا وقت ہی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح آپ رات کے وقت اگر اس کو اسٹارٹ کریں گے تو رات کے وقت کے اندر ہی اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 دنوں کی نیت سے کرنا ہے۔ 111 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ نیت کرنی ہے عامل کامل بننے، اپنے دوسروں کے مسائل حل کرنے کی، اور 11 دن گزرنے کے بعد آپ اس کے طاقتور عامل بن جائیں گے۔ آپ کے اندر وہ چیز، وہ روحانیت پیدا ہو جائے گی عامل کامل بننے کی۔
اسی طرح اگر آپ پہلے سے نظر بد کا شکار ہیں وہ بھی خاتمہ ہوگا، اگر آپ پہلے بندش کا شکار ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ سائے کا یا آسیب کا یا سفلی جادو کا یا کسی قسم کے جادو کے اندر آپ مبتلا ہیں یا اثرات آپ کے اندر ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا سورہ ناس کی برکت سے کہ آپ کے جسم کے اندر، خون کے اندر، ہڈیوں کے اندر بھی اگر وہ اثرات مبتلا ہو چکی ہیں، شامل ہو چکی ہیں، ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ 11 دن گزرنے کے بعد آپ نے سورہ ناس کو روزانہ کی بنیاد پر صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم صرف 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کریں گے تو ہمیشہ اس کی روحانیت آپ کے پاس رہے گی۔ اب رہا سوال آپ کا کہ آپ نے اس سے کیسے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنی ہے۔ 11 دن گزرنے کے بعد اب آپ نے اس کی تعداد تو آپ نے سن لی، آپ نے کسی مریض کا، وہ جادو، سفلی جادو کے اندر مبتلا ہوا مریض یا کسی اور کالے جادو کے اندر یا عام جادو کے اندر وہ مبتلا ہو، یا نظر بد یا سحر یا آسیب یا کسی سائے کے اندر مبتلا ہے، تو آپ نے صرف سورہ ناس، کیونکہ آپ اس کی عامل بن چکی ہیں، اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر، 7 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے پلا دیں، یا کسی کے اوپر سایہ ہے اور اس کے اندر وہ ضدی سے ضدی جنات ہیں جو جانے کا نام نہیں لیتے، ان کے سامنے اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنا حصار لگا کے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سورہ ناس 7 مرتبہ تک نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ خود بولنے پہ مجبور ہو جائے گا، نکلنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو دم کریں گے تو اس سے آپ ریکوائرمنٹ کر کے، اس سے معاہدہ کر کے، اس مریض سے اس جنات کو فارغ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آزاد کر سکتے ہیں، مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ ناس کو آپ کسی نظر بد کا شکار ہے یا سحر آسیب کا شکار ہے، اس کو 5 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں، صبح شام دم کریں، یا اس کو آپ خود اجازت دے دیں کہ آپ نے اتنی تعداد کے اندر اول آخر درود شریف کے ساتھ صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، اتنے دنوں تک آپ اس عمل کر کے پانی دم کر کے مریض یا مریضہ کو پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض بھی صحت یاب ہو جائے گا، مریضہ بھی صحت یاب ہو جائے گی اور اس کا رزلٹ 100% نظر آئے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے کہ نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔